السلام علیکم۔ آپ دیکھیے کہ ایک چھت کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نادان بچہ بالکل وہ چھت کے کنارے پر ہے اور مسلسل آگے کی طرف کنارے کی طرف وہ کھسک رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں اتنی سمجھ نہیں کہ اگر تھوڑا اور آگے گیا تو نیچے گر کر مر جائے گا، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، بالکل اس کے والدین کی زندگی تباہ، اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا اور وہ بچہ مسلسل آگے کی طرف کھسک رہا ہے، مسلسل کنارے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ تو اپنی ندانی میں آگے بڑھتا جائے گا، لیکن آپ کو سمجھ ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ آپ اس سے سمجھدار ہیں، آپ دانا ہیں، آپ اس سے بڑے ہیں، تو کیا آپ آگے بڑھ کر بچے کو روکیں گے؟ نہیں، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیں گے، اسے کھینچ نہیں لیں گے؟ بالکل یہی معاملہ آپ کریں گے۔ اگر آپ اس حیثیت کو سمجھیں تو شاید میں اور آپ اپنی حیثیت کو بھی سمجھ سکیں، اس دنیا کو بھی دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی دیکھ سکیں، ان کے کردار کو بھی دیکھ سکیں اور اس حدیث کو بھی دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ کا الاؤ روشن کیا اور اس آگ کے ارد گرد سارا ماحول روشن ہو گیا۔ اب پتنگے ہیں، پروانے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر اڑ اڑ کر اس آگ کے اندر گر رہے ہیں اور گر کر اپنی جان دے رہے ہیں، اور وہ شخص کھڑا اس آگ سے ان کو دور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پتنگے آ کے اپنی جان دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میں بھی بالکل ایسے ہی جہنم کی آگ سے تم لوگوں کو روک رہا ہوں، ایسے آپ سے زیادہ فرمایا کلاوے مار کر تمہیں کھینچ کھینچ کر پیچھے لے کر جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ مسلسل آگ میں گر رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ایک داعیانہ جذبہ پایا جاتا تھا، ایک سوچ پائی جاتی تھی، ایک تڑپ پائی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اندازہ تھا کہ جو نور مجھے ملا ہے دنیا اس نور سے نا آشنا ہے، جو چراغ راہ میں نے دریافت کر لیا ہے، جو خدا تعالیٰ کی ذات سے مجھ پر وحی ہوا ہے، دنیا اس سے بیگانی ہے۔ دنیا مسلسل اپنا سفر جہنم کی طرف کر رہی ہے اور مجھے تو خدا نے جنتوں سے نواز دیا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے دن رات صرف کر کے لوگوں کو اسی آگ سے بچاؤں اور اس نور کی طرف لے کر جاؤں جس نور کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسی لائٹ کی طرف جو راستہ دکھائے گی، جو زندگی کو روشن کر دے گی، جو صبح و شام کو منور کر دے گی، جو ہر چیز کو درست اور اس کی جگہ پر رکھ دے گی۔ اور یہی ایک جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو اس لیسن یا سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے، اس حدیث سے ملتا ہے، ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم اپنے دین پر عمل نہیں کرتے تو یہ صرف ہم اپنا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ دین پر عمل نہ کر کے اس کا دین کا ایک مجسم کردار نہ بن کر اس کی آگے دعوت نہ دے کر ہم انسانیت کا نقصان بھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنا تو کر رہے ہیں، ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، یہ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں اور آگے دعوت نہیں دے رہے، یہ دونوں کام ہو رہے ہیں۔ لیکن دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی استطاعت سے آگے بڑھ کر، اپنی حد سے آگے بڑھ کر کچھ ایسے سوالات چھیڑ لے جن کے جوابات نہ آتے ہوں۔ اپنی ذات، اپنے دائرے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کے حساب سے ہر بندے کو دعوت دین کا کام اسی جذبے اور اسی تڑپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ حمیت دین کا تقاضا بھی ہے اور حمایت دین کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کو جب خدا تعالیٰ کی ذات کا دین ملا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریں، آپ اللہ کے بندوں کے لیے دین کی دعوت ان کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ لوگ بھی صراط مستقیم کی طرف پلٹیں۔